اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ سورہ غاشیہ کی تفسیر جاری تھی۔ دوسرا اور آخری حصہ 11 سے لے کے 26 تک کی آیات ہیں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بے ہدف بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں کوئی لغو بے ہدف بات نہیں سنیں گے، جنت میں کوئی برا لفظ نہیں سنیں گے، کوئی طنز اور کوئی طعنہ نہیں ہوگا، وہاں غلط نہیں ہنسیں گے اور کسی کی آبرو خراب نہیں ہوگی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خط لکھا، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی محفل میں تم کسی کا مذاق اڑاؤ اور لوگ ہنسیں اور یہ کام تیرا تجھے خوشحال کر دے، بلکہ تیرا کام یہ ہے کہ تو کسی بھی محفل میں جائے تو تعلیم اور تربیت کرے لوگوں کی۔ بس امام علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہی جنت بنا لو، جنت میں کوئی لغو بے ہدف بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بے ہدف بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، وہاں بہت سارے چشمے جاری ہوں گے۔ اب یہ بہت سارے چشمے، عین اس میں جنس ہے، یعنی اس میں بہت سارے چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمہ نہیں ہوگا۔ بعض نے عین سے ایک چشمہ مراد لیا ہے، بس عین اس میں جنس ہے تو بہت سارے چشمے مراد ہیں۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے تخت ہوں گے، بس ان چشموں کے اوپر تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ سرر سریر کی جمع ہے، تختوں کے معنی میں ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے آمادہ سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، جب چاہیں گے پی لیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے بسترے آرام کرنے کے لیے ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی نفیس فرش آمادہ ہوں گے، بچھے ہوئے ہوں گے۔ اب مہم ترین کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اور وہ افلا ينظرون الى الابل، بس تو کیا وہ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف؟ کیوں وہ اونٹ کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ کیا وہ اندھے ہیں؟ کیوں وہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ کیوں وہ پہاڑوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ کیوں وہ زمین کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ بلکہ وہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں، حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ کہ دنیا میں ہو کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 نے کہا کہ دنیا میں ہیں، ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قلبی لحاظ سے سمم بکم امی فہم لا یرجعون، وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں، نہ حق کہتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں۔ بس وہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، غور و تدبر نہیں کرنے والے۔ یونیورسٹیز میں غالباً جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ حیوانات شناسی ہے، آسمان شناسی ہے، سمندر شناسی ہے، صحرا شناسی ہے، زمین شناسی ہے، پہاڑ شناسی ہے۔ انسان کے جسمی اعتبار سے کہ جسم شناسی کے اعتبار سے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اگر ان علوم کو پڑھنے والے ان کے ذریعے خالق تک پہنچے، خداوند عالم تک پہنچے تو بہت ہی خوب، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ کام ہو نہیں رہا۔ قرآن کریم نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ کیوں وہ آسمان کو نہیں دیکھتے، یعنی آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن خالق کے بغیر، بنانے والے کے بغیر۔ زمین کو وہ دیکھتے ہیں لیکن خالق زمین کے بغیر۔ یہ توحید نہیں ہے، مشرکانہ نگاہ ہے، یہ غافلانہ نگاہ ہے۔ بس خداوند عالم تک جب یہ علوم پڑھ کے بھی لوگ نہ پہنچے خدا تک،
تو ایسے علماء اس جہاں کو ویران کرنے والے ہیں، فاسد ہیں۔ حجاز کے لوگ زیادہ اونٹ سے استفادہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے اونٹ کہا گیا، وگرنہ مراد ہے سارے حیوانات کی خلقت، سارے حیوانات کی خلقت میں غور کیا جائے، خالق تک پہنچا جائے، صرف اونٹ مراد نہیں ہے، کیونکہ حجاز میں جو ہے اونٹ سے زیادہ استفادہ کیا جاتا تھا۔ بس ظاہر عالم سے انسان ملکوت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 ہے کہ کیوں وہ آسمان اور زمین کے ملکوت میں نگاہ نہیں کرتے۔ بس ظاہر کو دیکھ کے انسان باطن تک پہنچے، یعنی ان آیات سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مگر وہ آسمان نہیں دیکھتے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خالق نہ ہو؟ مگر وہ پہاڑ نہیں دیکھتے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خالق نہ ہو؟ مگر وہ زمین نہیں دیکھتے، مردہ زندہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے، دھوپ نکلتی ہے، سورج آتا ہے، چاند آتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ، مگر وہ زمین نہیں دیکھتے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے خالق کا انکار کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کا خالق نہ ہو؟ فذکر، پس انہیں نصیحت دے، انما انت مذکر، تیرا کام نصیحت دینا ہے، دلائل دے، نصیحت دے، برہانات بیان کر۔ بس فائے تفریح، یعنی بس معلوم ہوا کہ خداوند عالم ان کا رب ہے، یہ نتیجہ یہ ہے، بس کوئی رب نہیں، وہی حساب لے گا، وہی جزا دے گا۔ لوگ اس دن دو گروہوں میں ہوں گے، مومن اور کافر۔ بس اے پیغمبر تم ان کو حقیقت کی نصیحت کرو، صرف تم نصیحت کرنے والے ہو، ذمہ دار نہیں ہو، ان کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی مسلط نہیں ہو، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ الا من تولی وکفر، آیت نمبر 23 ہے کہ مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، ایسے افراد کو بار بار نصیحت نہ کرو۔ ایک دو بار تم نے نصیحت کی لیکن سب نے منہ موڑا اور کفر کیا، پس ان کو اپنے حال پہ رہا کر دو، ان کو اپنے حال پہ رہا کر دو۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس خدا اسے عذاب اکبر دے گا۔ بس قیامت میں ان کا عذاب اکبر سے مراد جہنم کا عذاب ہے، قیامت، جہنم کبریٰ، کیونکہ برزخی جو جہنم ہے وہ جہنم صغریٰ ہے، جہنم صغریٰ ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف سب لوٹیں گے، کوئی فرار نہیں کر پائے گا تاکہ عذاب اکبر کا مزہ چکھیں۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ پھر لوٹنے کے بعد خدا ان سے حساب لے گا، ان کو معلوم ہوگا کہ دنیا ایک ہدف ہے، دنیا کا ایک ہدف ہے، دنیا میں ایک ہدف تھا ان کا، دنیا کا ایک ہدف ہے، دنیا میں وہ ہدف کے ساتھ تھے، ہدف کے ساتھ خلق ہوئے۔ بس سورہ غاشیہ یہی بتا رہی ہے کہ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک کہ اول تو جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں کوئی لغو اور بے ہدف بات نہیں سنیں گے، اور اس میں بہت سارے چشمے جاری ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ بس جنت میں کوئی برا لفظ نہیں ہوگا، کوئی بری بات نہیں ہوگی، کوئی تانا نہیں ہوگا، کوئی مذاق نہیں ہوگا، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اس کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو دلائل دیے، جو خالق کا انکار کرنے والے، مبدأ اور معاد کا انکار کرنے والے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ زمین شناس ہیں لیکن خالق زمین شناس نہیں ہیں، آسمان شناس ہیں لیکن خالق آسمان شناس نہیں ہیں۔ صلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔